اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم واللہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصبوغ على ان اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون بلندترین صلوات پڑھ دیجئے اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم رات کی اس پہر میں آپ اس شب عزام میں مجلس عزام میں تشریف فرما ہے دعائے خداوند متعال سے اللہ آپ سب کی سزداری کو اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے جو مریض ہیں ان کی شفاء کلی کامل و عاجل کے لیے ایک بلندترین صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد عزیزان محترم آج کی اس متبرک آج کی اس نورانی آج کی اس مقدس و مکرم و مبجل مجلس عزا کے لیے قرآن مجید سورہ بقرہ آیہ مجیدہ جس کا نشان 152 ہے 152 اس کا انتخاب کیا اللہ جو خالق ہے جو رازق ہے جو مالک ہے جو رب ہے جو سب کا پالنے والا ہے وہ یہ وعدہ کر رہا ہے ساری کائنات کے ان لوگوں سے جو ایک کام کر کے دکھا دیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میرا وعدہ ہے میں تمہارا ذکر کروں گا دیکھیے قرآن ہے میں نے حدیث نہیں پڑھی قرآن مجید سورہ بقرہ آیت کا نشان 152 تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا پوری توجہ چاہ رہا ہوں چھوٹی سی آیت ہے ہر ایک کو یاد ہوتی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا وَاشْكُرُوا لِي اور تم میرا شکر ادا کرو وَلَا تَكْفُرُونَ میری دی ہوئی نعمتوں پہ پردہ مت ڈالنا میری دی ہوئی نعمتوں کا انکار مت کرنا پوری توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ یہ پیغام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کر سکوں میں عبد ہوں میں بندہ ہوں میں وہ ہوں جو اس کا دیا ہوا رزق کھاتا ہوں میں اس کی نعمتوں پہ پلنے والا ہوں میں اس کی عطا کے بنا ہی چھوں میں اس کی عطا کے بنا کچھ بھی نہیں میری کوئی حیثیت نہیں اب میں محدود ہوں میں ناقص ہوں میں مجبوریاں رکھتا ہوں میں احتیاجات رکھتا ہوں میں ضرورتیں رکھتا ہوں میں کیسے ذکر کروں گا اللہ کو اور جب میں ذکر کروں گا تو وہ خالق ہے وہ رازق ہے وہ مالک ہے وہ پالنے والا ہے وہ عطا کرنے والا ہے وہ دینے والا ہے وہ حلال مشکلات کا بھی خالق ہے وہ سب کو نوازنے والا ہے ساری کائنات کو رزق دینے والا اللہ ہے جو اگر کسی کیڑے کو بھی کسی دریا کی گہرائی میں بھی رزق مل رہا ہے تو اس کے رزق کا بھی ضامن اللہ وہ مجھے کیسے یاد کرے گا پوری توجہ چاہ رہا ہوں اور یہ وہ جملے ہیں جو متفق علیہ کسی سنی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں گے سنی عالم بھی آپ کو تائید کر کے کہے گا ہاں یہ جملہ ٹھیک ہے کسی شیعہ عالم کی کتاب اٹھائیں گے ہر شیعہ تفسیر میں آپ کو مل جائے گا میرا یاد کرنا کیسا اس کا یاد کرنا کیسا پوری توجہ چاہ رہا ہوں
فَاذْكُرُونِي تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں کیسے یاد کروں، وہ کیسے یاد کرے گا؟ مفسرین نے لکھا اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي فِي الْخَلَوَاتِ اذکرکم فِي الْفَلَوَاتِ، تم مجھے اپنی تنہائیوں میں یاد کرو، تم مجھے اپنی تنہائیوں میں اپنی خلوتوں میں یاد کرو۔ اذکرکم فی الفلوات، ساری کائنات کے سامنے تمہارا ذکر کرنا، تمہیں یاد رکھنا، یہ میرا کام ہے۔ بہت توجہ چاہوں، میں نے مصلی عبادت پہ اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں اللہ کو یاد کیا۔ اللہ سب کے سامنے یاد کرے گا۔ دعائے کمیل پڑھنے والے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، دعائے کمیل کا یہ جملہ سب کو یاد ہوگا وَكَمْ مِن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، بار الہ میری کتنی ایسی خوبیاں تھیں جو میرے اندر تھی ہی نہیں، تو نے لوگوں میں مشہور کر دیا فلاں اس خوبی کا مالک ہے۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے یہ اس کا ذکر ہے۔ بھئی کیوں مشہور ہوئی خوبی، کیسے پتہ چلا لوگوں کو؟ کیونکہ کبھی میں نے تاریکی میں کمرے میں کونے میں بیٹھ کے رب کو پکارا تھا، رب کو یاد کیا تھا۔ فَاذْكُرُونِي تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِی میں کیسے یاد کروں، وہ کیسے یاد کرے گا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ فَاذْكُرُونِی بِالدُّعَاء اذکرکم بالاجابہ، تم دعائیں مانگ کر یاد کرو، میں دعائیں قبول کر کے یاد کروں گا۔ تھوڑی سی تمہید لمبی ہو جائے گی لیکن یہ پیغام خدا رب محفوظ کرتے جائیے گا۔ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، اور مومن اگر قرآن پڑھے، اللہ کے رسول نے سلمان محمدی سلمان فارسی کو خطاب کر کے کہا یا سلمان المؤمن اذا قرأ القرآن خلق اللہ بكل حرف یخرج من فمہ ملکن یسبح له الى یوم القیامہ، اگر علی والا قرآن کی تلاوت کرتا ہے جتنے حرف پڑھتا جاتا ہے، اللہ ہر حرف کے بدلے میں ایک فرشتہ خلق کرتا ہے جو قیامت تک اس علی والے کی نیابت میں تسبیح کرتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ سب ماشاءاللہ علی والے بیٹھے ہوئے، میں نے تمہید مکمل کرنی اور نتیجہ آپ کی خدمت میں دینا ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا۔ فَاذْكُرُونِی تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں کیسے ذکر کروں، وہ کیسے ذکر کرے گا؟ میں اسے تنہائیوں میں یاد کروں گا، وہ لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرے گا۔ میں اسے اکیلے میں یاد کروں گا، وہ کائنات کے سامنے میرا ذکر کرے گا۔ میں اسے اپنے مصلی پہ یاد کروں گا، وہ لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرے گا، میری خوبیوں کو مشہور کرے گا۔ میں کیسے یاد کروں؟ فَاذْكُرُونِی بِالدُّعَاء، اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو، توجہ میری طرف رہے۔ فَاذْكُرُونِی بِالدُّعَاء، تم دعا مانگ کر مجھے یاد کرو۔ میں کیسے رب کو یاد کروں گا؟ تم دعا مانگ کر یاد کرو۔ اذکرکم بالاجابہ، تمہاری دعائیں قبول کر کے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تمہارا کام دعا مانگنا ہے، میرا کام دعا قبول کرنا ہے۔ ایک جملہ آپ کی نشین سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں جو اتنی غور سے اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، یقین جانیے کوئی دعا ایسی نہیں جو رد نہ ہو۔ توجہ چاہو، کوئی دعا بتائیے، آپ ہر دعا کو سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہر بندہ شکوہ کر رہا ہے ہماری دعا تو قبول ہوئی نہیں، اتنی دعائیں مانگ رہے دعا قبول نہیں ہوتی۔ کوئی دعا ایسی نہیں جو رد ہو جائے، ہر دعا مرحلہ قبولیت پر ہے، لیکن جو قبول کرنے والا ہے اسے پتہ ہے قبول کیسے کرنا ہے۔ میں اور آپ کل کو بروز حشر اپنا نام عمل کھولیں گے، اللہ اکبر، یہ تو فرشتوں نے غلطی سے کوئی فائل پکڑا دی ہے مجھے، میری فائل کا نہیں ہے، اتنا اچھا تو میں نہیں تھا، میں بھی جانتا ہوں میں کیسا ہوں۔ بہت توجہ چاہو، بڑی توجہ۔ میرا نام عمل میرے ہاتھ میں، کہوں گا بار الہ یہ فرشتوں سے مسٹیک ہو گئی، یہ میرا نہیں ہے، یہ جو نیکیاں لکھی ہوئی کبھی زندگی میں نہیں تھی۔ میں آواز قدرت آئے گی، مجھے پتا تھا کہ تو نے ایسے سدھرنا نہیں ہے، تیرا عمل اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو نے جو غازی کے علم پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگی تھی، تو نے جو دنیا میں دعائیں مانگی تھی، تو یہ سوچتا تھا کہ یہ دعائیں قبول نہیں ہوئی، میں نے وہ ساری جمع کر کے نیکیوں میں بدل کے یہاں تجھے ضرورت تھی قبول کر کے تجھ تک پہنچا دیا۔ دیکھئے توجہ چاہ رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہم لوگ تو بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے اور سینکڑوں ایسی کہانیاں تھیں جن میں رزلٹ اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کسی نے کسی کا مال محفوظ کر کے رکھا اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، یہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے، اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا ہے اور پتہ نہیں کیا کر لیا ہے۔
بعد میں جب ضرورت پڑی وہ سارا مال لا کے رکھ دیا اس کے سامنے کہا دیکھو یہ تمہارا مال ہے، یہ میں نے محفوظ کیا، تم سارے خوش ہوتے تھے، کتنا اچھا آدمی تھا، وقت پڑھنے پہ کام آیا۔ یہ بندوں کی مثالیں ہیں۔ اللہ اگر یہ کرے تو وہ جو عالم کل ہے، بندوں کو علم نہیں ہے، بندوں کا علم غلط بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، لغزش بھی ہو سکتی ہے، خدا کو معلوم ہے میرے بندے کو کب اس دعا کی ضرورت پڑے گی۔ آج اس کا عمل اچھا نہیں ہے، کمزور ہے عمل میں، لیکن کل کو بروز حشر یہی دعائیں بچا جائیں گی۔ فَاذْكُرُونِي بِالدُّعَا، تم دعا مانگ کر یاد کرو، میں دعا قبول کر کے یاد کروں گا۔ اگلا جملہ سماعت فرمائیے، فَاذْكُرُونِي عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَذْكُرُكُمْ فِي بَطْنِهَا، تم مجھے زمین کے اوپر یاد کرو، میں قبر کی تنہائی میں تمہیں یاد کروں گا۔ توجہات میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ بس یہ تھوڑی سی تمہید ہے، انشاءاللہ نتیجہ آپ کی خدمت سے پیش کر دوں گا۔ فَاذْكُرُونِي بِالشُّكْرِ أَذْكُرُكُمْ بِالزِّيَادَةِ، تم مجھے شکر ادا کر کر کے یاد کرو۔ صحیفہ سجادیہ میں میرے چوتھے مولا نے فرمایا ساری زندگی اگر میں رب کا شکر ادا کرتا رہوں، شکر مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ جس زبان سے شکر ادا کر رہا ہوں وہ بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے، اس پہ شکر ادا کروں گا۔ پھر جو شکر اللہ بولنے کی جو توفیق دی ہے یہ بھی تو اسی نے دی ہے۔ وہ لوگ جو وضو کی دعائیں پڑھتے ہیں، وضو کی دعائیں وضو خانوں میں لکھی ہوتی ہیں، یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو مولا کائنات اپنے وضو میں پڑھتے تھے۔ جو چاہتا ہے مولا علی کی طرح وضو کرے وہ دعائیں پڑھا کرے۔ کلی کی دعا پڑھ لیجئے، اللہم اطلق لسانی بذکراک، بار الہ میری زبان کو اپنے ذکر کے لیے کھول دے۔ ایک دعا میں ہے وَلَوْ شِئْتَ لَأَخْرَسْتَنِی، بار الہ تو نے مجھے ذاکر بنا دیا، اگر تو چاہتا تو مجھے گونگا بھی رکھ سکتا تھا۔ توجہات ہیں یعنی شکر کی توفیق اس نے دی، بولنے کی سکت اس نے دی۔ گونگا ہوتا تو کیا کر لیتا؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے سامنے جو نہیں بول پاتے، گونگے ہیں، اللہ نے توفیق دی نا۔ فَاذْكُرُونِي بِالشُّكْرِ، تم شکر ادا کر کے مجھے یاد کرو، اذکرکم بِالزِّیادَہ، میں نعمتیں بڑھا کے تمہیں یاد کروں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے تم اگر میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ وہ شکر ادا کرنے پر یہ میں اور آپ ہیں، ہم لوگ بندے ہیں، یہ پستی کی انتہا ہے۔ کوئی زیادہ شکریہ ادا کرے، کوئی زیادہ آگے پیچھے دوڑے، کہتے ہیں یار یہ پیچھے ہی لگ گیا، اس کو کچھ اور بھی چاہیے ہوگا۔ وہ اللہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں، جتنا شکریہ ادا کرو گے میں اتنی نعمت میں اضافہ کرتا جائے۔ وہ سوء ظن کرنے والا نہیں، وہ برا گمان رکھنے والا نہیں۔ یہ میں اور آپ ہیں بندے ایک دوسرے سے برا گمان رکھتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي بِالطَّاعَةِ أَذْكُرُكُمْ بِنُزُولِ الرَّحْمَةِ، تم مجھے اطاعت کر کے یاد کرو، میں رحمتیں تم پہ نازل کر کے تمہیں یاد کروں۔ توجہ چاروں دیکھئے ہم کیسے یاد کر رہے ہیں، وہ کیسے یاد کر رہے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي بِالرَّخَاءِ أَذْكُرُكُمْ بِالشِّدَّةِ وَالْبَلَاءِ، تم مجھے اچھے دنوں میں یاد کر لو، سکون کے دنوں میں، آسانی کے دنوں میں، خوشی کے لمحوں میں، کوئی ٹینشن نہ ہو، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں، مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے مجھے یاد کر لو۔ جب سخت دن ہوں گے، جب کڑے دن ہوں گے، جب مشکلات ہوں گی، جب پریشانیاں ہوں گی، میں تمہیں یاد کروں گا۔ توجہات ہیں، اللہ کا یاد کرنا کیسا، میرا یاد کرنا کیسا۔ میں ایک لیمیٹڈ ایک محدود طریقے سے یاد کر رہا ہوں، تمہید میں نے مکمل کر دی۔ پوری توجہ چاہوں گا، ساری کائنات، میں آپ ساری کائنات مل کر سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں بھی ذاکر، آپ بھی ذاکر، میں بھی نماز پڑھوں، آپ بھی نماز پڑھیں، میں بھی روزہ رکھوں، آپ بھی روزہ رکھیں، میں بھی تلاوت قرآن کروں، آپ بھی تلاوت قرآن کریں۔ ہر بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم نے ذکر کر لیا اللہ کا اور ذکر مکمل ہو گیا؟ کیوں؟ آسان سی بات ہے، ہر بندے کو جواب آتا ہے، کیونکہ وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، نہ وہ زمان میں قید، نہ وہ مکان میں قید، کوئی جہت اس کو مقید نہیں کر سکتی۔ ہر جہت سے، ہر قید سے، ہر بند سے، ہر زمان سے، ہر مکان سے وہ آزاد ہے۔ جو لامحدود ہے اس کا ذکر محدود۔ حدیث قدسی کے جملے، ما من شیئن الا ولہ حد الا ذکر، کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں اس کی کوئی باؤنڈری نہ ہو، اس کی کوئی بارڈر نہ ہو، اس کی کوئی انتہا نہ ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں محمود آباد کی سماعتیں کیسی ہے۔ بڑے سے بڑے ذاکر کو لے آئیے، زیادہ زیادہ وہ کہہ دے گا حد یہ ہے کہ بھائی میں ذاکر ہوں، ساری زندگی ذکر کرتا رہوں گا، جب موت آئے گی میرا ذکر رک جائے گا۔
میری سانسیں ختم ہو گئی، میری دھڑکنیں ختم ہو گئی، میری زبان رک گئی. جو میرا ذکر تھا، جو میرے ظرف کے مطابق تھا، جو میرے زمان و مکان کے مطابق تھا، وہ ذکر تھم جائے گا، وہ ذکر رک جائے گا. عزادار ہے جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. کائنات کے جتنے ذاکر ہیں ہر ایک کا ذکر موت کی سرحد پہ آ کر رک جاتا ہے، اس کے بعد کوئی ذکر نہیں کرتا. اکیلا ذاکر حسین ابن علی ہے جس نے موت کو بھی سرحد نہ بننے دیا، سردن سے جڑا ہو گیا. نوح کے نیزہ کی بلندی پر رب کا ذکر کر کے بتایا سب سے بڑا ذاکر کون؟ اب جیسا حسین ذاکر ویسا کوئی ذاکر نہیں. رب نے وعدہ کیا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. آج ساری کائنات پوچھتی ہے یہ ساری کائنات حسین حسین کیوں کر رہی ہے؟ یہ کائنات سے اللہ کروا رہا ہے. اس نے وعدہ کیا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا لبیک یا حسین لبیک یا حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہات ہیں آج پوری دنیا حسین حسین کر رہی ہے. صرف شیعہ نہیں کر رہے، ہندو ہیں، مسیحی ہیں، یہودی ہیں. پھر مسلمانوں کے اندر جتنی مسالک ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، ہر بندہ یوم حسین بلا رہا ہے. میں اسی کراچی شہر میں سنی بھی بلا رہے ہیں، دیوبندی بھی بلا رہے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں یوم حسین سے خطاب کر رہے ہیں. سنیوں کے ہم نے مجلسیں پڑھی، مسیحیوں کے ہم نے پڑھی، ایسے ایسے لوگوں کے ہم پڑھی. آپ کو بتاؤں آپ حیران رہ جائیں گے جو واقعات سنا ہوا، جو میرے اپنے ذاتی واقعات ایسی مملکت خداوند پاکستان کے. ساری کائنات حسین حسین کر رہی ہے. یہ چکر کیا ہے؟ یہ ماجرہ کیا ہے؟ یہ رب کے وعدے کی تکمیل ہو رہی ہے. جیسا ذکر حسین نے کیا ویسا ذکر کسی نے نہیں کیا. اب اللہ بھی ویسا ذکر حسین کا کرائے گا. ساری دنیا حیران ہے. پوری حکومتیں لگ گئی، دنیا کا پیسہ لگ گیا، دنیا کا خرچہ ہوا، کسی طرح لوگوں کو حسین کے روزے سے دور کر دیا جائے. ایک چھوٹا سا شہر، اس جیسے نہ جانے کتنے شہر کراچی میں آ جائیں. چھوٹا سا شہر، نہ اس میں کوئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے، نہ کوئی بڑا زراعتی مرکز، نہ تجارتی مرکز، نہ کوئی ایسے بزنس، نہ کوئی ایسے بڑے دنیا کے وی آئی پی قسم کے لوگ، سپر پاور ٹائپ کی کوئی شخصیت. ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے. ایک قبر ہے حسین ابن علی کی. ساری دنیا کے ایئرپورٹس پہ جتنی فلائٹس اڑ رہی ہیں مقصد کربلا حسین ابن علی. کروڑوں لوگ ایک شہر کا رخ کر رہے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہاں حجت اللہ کا وجود ہے، یہاں خلیفۃ اللہ ہے، یہاں وہ ہے جس نے ذکر کو اعلیٰ ترین منزل پہ پہنچا دیا، جس نے اللہ کا ذکر ویسے کیا جیسے ذکر کرنے کا حق تھا. آپ ڈھونڈیے جا کر کٹے ہوئے سر کی تلاوت نیٹ پر سرچ کیجئے کہ کہاں کہاں سر حسین نے تلاوت کی. ایک جگہ تھوڑی 120 کے قریب مقامات ہیں جہاں پہ میرے مولا حسین کے سر نے تلاوت کی. بہت توجہ چاہ رہا ہوں اور ان جملوں کو خدا را محفوظ کر لیجئے گا. خطیب ممبر پر آتا ہے، پہلی آیت پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں اسم اعظم ہے. آخری آیت مصائب کے بعد الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین یا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. یہ دونوں آیتیں اور وہ پہلی آیت سر حسین ابن علی کی تلاوت کردہ آیت ہے. یعنی ذاکر حسین آتا ہے، آغاز بھی اس آیت سے کرتا ہے جو مولا حسین سے پڑھی، انتہا بھی اس آیت سے کرتا ہے جو مولا حسین. یہ مجلس ہے ہی پوری حسین ابن علی کے نام. تلاوت سر حسین، ایک تلاوت نے کتنے پیغام دیے. اب یہ ایام عزہ کی میں سمجھتا ہوں شاید آخری مجلس ہوگی، کل آخری دن جلوس میں جائیں گے، شاید آپ لوگ کسی اور مجلس میں شرکت کریں گے. اس کے بعد شب عید ہے، شب 9 ربیع الاول. ابھی ہمارے کراچی کے عزادار ہیں جو کہ شب عید بھی جو ہے لگے رہتے ہیں. زداری میں سنا زنجیزنی بھی ہوتی ہے در مارٹن روڈ، لیکن بہرحال شب عید ہے، خوشی کی رات ہے، عید زہرہ سلام اللہ علیہ.
2 مہینہ 8 دن آپ نے عزاداری کی 11ویں مولا جن کی مجلس میں بیٹھے ان کا فرمان ہے کہ 9 ربیع الاول کالے کپڑے اتارنے کا دن ہے یوم نزع السواد کالے کپڑے اتارنے کا دن کون سا 9 ربیع الاول کا دن عید کا دن خوشی کا دن رات لگ گئی عزا ختم سوک ختم رات لگ گئی 2 مہینہ 8 دن کس کے کہنے پہ کالے کپڑے پہنے عزاداری کی سوک منائے مولا کے کہنے پہ اب مولا ہی فرما رہے ہیں کہ رات لگ گئی تو سوک اتر گیا رات لگ گئی اب سوک کو بڑھا تو ختم کر دو سوک عید آ گئی عید زہرہ جس دن معصومین کو لوگوں نے اپنے گھروں میں جب دیکھا تو نئے کپڑے خوشبو کے ساتھ ایک اہتمام کے ساتھ غلاموں کو نئے کپڑے دینے ایک خاص عید ہے دوسری عید غدیر جسے کہا گیا 9 ربیع الاول کا پوری توجہ چاروں پیغامات چکے 11ویں مولا سے منصوبے سماعت فرمائیے اس کا تعلق اسی ذکر سے جس ذکر میں اور آپ چلے جائیں 8 ربیع الثانی کا شہادت ہے آخری وہ شہادت جو ائمہ کی شہادت میں ہے آخری وہ امام جن کا تذکرہ ہم کرتے ہیں 2 مہینہ 8 دن کے آخر میں یہ 2 مہینہ 8 دن ہم نے نہیں بنا یہ روایات سے ملے ہیں یہ 9واں دن 9 ربیع الاول کو کالے کپڑے اتارنے یہ ہم نے نہیں بنائے 11ویں مولا کی روایت ہے بہار الانوار میں درج ہے کہ 9واں دن ہی کالے کپڑے اتارنے کا دن ہے ذکر کے آداب ذکر کیسے ہوگا مجلسیں کیسی ہوں گی ماتم کیسا ہوگا پرسہ کیسا ہوگا سب ہمیں ملا ہے محمد و آل محمد سے ان کے در پہ انسان جاتا ہے بہت کچھ سیکھتا ہے میں جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں ایام عزا کی آخری مجلس سمجھ کے سماعت فرمائیے گا کہ حسین ابن علی کا کتنا بڑا صدقہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے بہت توجہ چاروں اس پیغام کے اوپر خاص عنایت اور خاص توجہ مجلسیں ہو رہی ہیں چاروں طرف ذکر عزا ہے چاروں طرف مجلس میں آتے ہیں آپ کیا کرنے آتے ہیں سوال ہوتا ہے آپ سے کیا کرنے گئے تھے مجلس میں مجلس سننے گئے تھے کیا مقصد ہے عزاداری کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے سنا یہ نہیں سنا آپ لوگوں نے یہ 2 مہینہ 8 دن میں جگہ جگہ یہ نعرہ سننے کو ملتا ہے عزاداری کا مقصد بتائیے کیا مقصد ہے آپ کی عزاداری کا کیوں ماتم کرنے گئے تھے کیوں فرش عزا پہ گئے تھے کیا چکر تھا میری سمجھ میں یہ نہیں آتا جو مجلس عزا میں آ کر سوال کرتے ہیں ان 2 مہینہ 8 دن میں پوچھتے ہیں کہ آپ کی عزاداری کا مقصد کیا ہے سارا سال ایک سے ایک نیک عمل ہو رہا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ابا کو دیکھ رہے ہیں ابا تلاوت کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط المستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون کبھی اپنے ابا سے انہوں نے نہیں پوچھا کہ ابا تلاوت جو کر رہے ہیں مقصد کیا ہے کراچی میں اعتکاف ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ غلط اعتکاف ہوتا ہے اپنے شیعہ مساجد کا بات ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر اعتکاف فقط جامع مسجد میں ہے جامع مسجد کی تعریف یہ ہے جہاں شہر کے سارے لوگ سال میں بھلے ایک ہی مرتبہ جمع ہو وہاں اعتکاف ہوتا ہے ہمارے یہاں محلے کی مسجدوں میں لوگوں نے اعتکاف شروع کر دیا نیو رضویہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں بھی اعتکاف شروع کیا میں نے بولا بھائی یہ باطل اعتکاف ہے کوئی فائدہ نہیں ہے خامخواہ روزے رکھوا کے لوگوں کو ٹینشن میں ڈالا یہ اعتکاف نہیں ہے غلط ہے شریعت میں نہیں ہے کسی نے جا کے پوچھا یہ اعتکاف جو کر رہے اس کا مقصد کیا ہے ماہ رمضان میں روزے رکھے مقصد کیا ہے تلاوت ہو رہی ہے مقصد کیا ہے سارا سال اور 25 میں کمل ہو رہا ہے کوئی کسی سے پوچھنے کو تیار نہیں کہ بابا مقصد کیا ہے موت آتی ہے پوچھتے ہوئے لیکن جیسے یہ فرش عزا بچھا پیغام پہنچ رہے ہیں پہنچ رہے سرکار مقصد بتا دیجئے یہ بالکل ایسا ہی ہے پیاسا آپ کے پاس ہے سبیل پہ آپ پانی پلا رہے ہیں آپ نے پانی پیش کیا اس سے پوچھے بتاؤ پانی پینے کا مقصد کیا ہے وہ آپ پہ ہنسے گا بہت توجہ وہ آپ پر ہنسے گا کہے گا بھائی پیاسا ہوں میں یہ کون سا سوال ہے کہ پانی پینے کا مقصد کیا ہے یہی مقصد ہے پانی پی رہا ہوں پیاس بجھ رہی ہے عزادار سے کبھی مت پوچھنا فرش عزا پہ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے عزاداری کا مقصد کیا ہے روح جب تڑپتی ہے حسین ابن علی کے لیے یا حسین کہنے کے لیے اس فرش پہ آ جاتی
جاتی ہے، یہ روح کی پیاس ہے، بجھ جاتی ہے، یہی تو مقصد ہے۔ جو چاروں اور کس مقصد کی تلاش میں بھائی، اور کس مقصد کے چکر میں ہو؟ ہاں یہ تو سید الشہداء کا پھر جملہ تکرار کروں گا، صدقہ ہے ایک فرش اعضا سے کیا کیا نہیں ملتا ہے۔ فضائل یہاں سنتے ہیں، فقہی مسئلے یہاں بیان ہو جاتے ہیں، اخلاقیات یہاں بیان ہو جاتی ہیں، مومن سارے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اتحاد کی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے، اتحاد بین المومنین، 10 لوگ 10 باتیں یہاں سے سیکھ لیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ کو معلوم ہے اچھے دوست اسی فرش اعضا سے، کتنے لوگوں کو اچھی باتوں کا علم اسی فرش اعضا سے ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی زندگیاں انہی فرش اعضا سے سنوری ہیں، کتنی روایتیں ہوتی ہیں جن کو آپ شاید توجہ بھی نہ دیں، ہمیں خطیب نے پڑھی ہوگی۔ یہ میں اپنے ذاتی تجربات بتا رہا ہوں کہ لوگ فرش اعضا کے بعد مجلس کے بعد آ کر منبر کے بعد گلے لگے سائڈ پہ کمرے میں، قبلہ زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، آج مجلس میں جو ایک روایت سنائی اس نے ایسا منقلب کر دیا اب زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ صدقہ ہے فرش اعضا۔ تو سائٹ پہ وہ سارا ہو رہا ہے جو مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ پھر انسان سوال کرے مقصد کیا ہے؟ عزاداری با مقصد ہونی چاہیے۔ عزاداری کا مقصد ہے عزاداری عزا ہی ہے۔ عزاداری یعنی سید الشہداء سے اپنی محبت کا اظہار، میں حسینی ہوں، یزیدی ٹولے میں نہیں ہوں، میں حسین کا ماتم کرنے والا ہوں، حسین سے محبت کرنے والا ہوں، حسین کے فرش پہ آ کر بیٹھوں گا، نام حسین ابن علی لینے والوں میں اپنا نام لکھوا کے اپنے گھر جاؤں گا۔ یہ خود ایک مقصد ہے۔ روح کی پیاس، جو مجلس میں بیٹھتے ہیں، جو مسائل سنتے ہیں، جو فضائل سنتے ہیں، کیا آپ کو مجلس کے بعد احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک اسپریچولیٹی گین کی ہے، ایک معنویت کو حاصل کیا، انسان فرش اعضا سے اٹھتا ہے پورے وجود میں لگتا ہے ایک روحانیت کا احساس ہوتا ہے، کنیکشن بن گیا بھئی اللہ سے، یقین ہو جاتا ہے مسائل سنتے ہوئے جب آنسو بہ رہے ہوتے ہیں ابھی رابطہ میرا برقرار ہو چکا، ابھی جو مانگوں گا مجھے مل جائے گا۔ کراچی کے مومنین کراچی کے واقعات کسی اور ملک کے نہیں، کسی اور شہر کے نہیں، کتنی دعائیں اسی فرش اعضا میں بیٹھ کے باقی قبول ہوں۔ اور کیا چاہیے بھائی؟ سب کچھ تو مل رہا ہے، دعا یہاں قبول ہو رہی ہے، ذکر کا ثواب یہاں مل رہا ہے، فضائل امیر کائنات یہاں سن رہے ہو، حسین ابن علی کی مصائب یہاں سن رہے ہو، 10 اور باتیں جو نہیں بھی ہونی چاہیے بعض اوقات سننے کو مل جاتی ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ عزاداری سید الشہداء با مقصد ہے، روح عزا کی باقی رہے گی، عزاداری با مقصد ہے۔ ہاں اگر کوئی روح عزا نکال دے وہ الگ بات ہے، خلاف عزا، پرشے کے خلاف، ماتم کے خلاف، کوئی ایسی چیز جس میں پھر عزا کا تصور باقی نہ ہے، لوگ کہیں یہ عزاداری نہیں ہو رہی، کوئی خوشی ہو رہی ہے، کوئی ایسا اگر کام ہو وہ خلاف ذکر ہے، وہ خلاف ہویت عزاداری ہے، وہ خلاف حقیقت عزاداری ہے۔ حقیقت عزاداری ماتم ہے، پرشہ ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں اور عرض کر کے کچھ ذکر نگار مولا کا بھی کرنا ہے آج کی اس مجلس میں، اور بات کو مکمل کرنا ہے۔ آپ اپنی سماعت کا بھرپور میرے ساتھ دیتے ہیں، ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھئے یہ جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، شاید میری بھی آخری مجلس ہو، ایام عزا کی آپ کی بھی آخری مجلس ہو، تو اس پیغام کو خدا را ضائع مت کیجئے گا۔ حسین ابن علی کے عزادار کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، میں اور آپ اگر نبی ہوں ہمارے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، سوائے ہمیں کو فرق پڑے گا تو ہمیں پڑے گا، حسین کو کوئی فرق نہ پڑے گا، یاد رکھیے۔ انتہائی اہم ترین جملہ ہے، کائنات جس کی عزا میں شامل ہونے کو اپنے لیے شرف اور فخر سمجھے اسے حسین کہتے ہیں۔ ہم عزاداری کو اگر یہ سمجھنے لگے کہ عزاداری ہماری وجہ سے ہو رہی ہے اور ہم جو ہے وہ ضرورت ہے عزاداری کی، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہے۔ عزاداری ہماری ضرورت ہے، ہم عزاداری کی ضرورت ہے۔ عزاداری ہے جس نے ہمیں باقی رکھا ہے، عزاداری ہے جو ہماری حیات کا سبب ہے۔ ہم نے عزاداری کو اپنے لیے باعث بقا سمجھنا ہے، یہ ہے تو ہم، یہ نہیں تو ہم بھی نہیں۔ جب یہ عقیدہ ہوگا تب سمجھ میں آئے گا کہ معصومین کی روایات نے عزاداری کو کس لیول پر جا کر بیان کیا ہے۔ جملہ کوئی وہ نہیں ہے جس میں خطابت، لفاظی، چرب زبانی، شاعری، نثر، ان عناصر کا استعمال، نص کلام معصوم
تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ قبلہ یہ کہاں سے پڑھ دیا اور کعبہ یہ کہاں سے پڑھ دیا اور یہ آپ لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. جو ہے کتاب موجود ہے، آپ کہیں گے میں کہوں گا یہ حرف بحرف، لیٹر ٹو لیٹر، ورڈ ٹو ورڈ کتاب میں لکھا ہوا ہے اور معتبر روایت ہے. بڑے بڑے علماء اعلام اکابرین نے، شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. اب یہ الگ بات ہے، 50 کے ایسے بھی مولوی صاحبان پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں سارے علماء امامیہ گئے سائڈ سے، بھئی وہ سب کو غلط قرار دیتے. ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو مذہب کے اساطین، مذہب کے بزرگوں کا، جنہوں نے واقعاً عقیدے کا دفاع کیا، جنہوں نے تشیع کا دفاع کیا، ان کو بھی سائڈ سے سارے غلط تھے. اور یہ جو ہے اپنا جو ہے جو مال غلط قسم کا بیچ رہے ہیں، جو غلط قسم کی بات کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہو گئی، سارے علماء غلط ہو گئے. خدا ایسے لوگوں کو ہدایت دیں، بس یہی کہہ سکتا ہوں. بہرحال تشیع کے جو بزرگ علماء ہیں ان سب نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہات لفظ لفظ پر ہیں، کوئی لفظ خدا ضائع نہ کیجئے گا. اپنے حجرے میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں ہی نبی کا حجرہ تھا، وہی رہتے تھے. تشریف فرما ہے، یہ جملے کہے کہ آسمان سے 12 عجیب شکلوں کے فرشتے میرے حجرے میں آئے اور انہوں نے آ کر اس وقت کہ جب میرے حسین کی عمر 1 سال تھی، سن 1 سال کا، سن مبارک، مجھے میرے حجرے میں پرسہ پیش. آخری روایت ہے، بات مکمل کریں. یا رسول اللہ، ہم آپ مقام حسین میں تعزیت پیش کرتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں. اس کے بعد ایک کے بعد ایک فرشتے آنے لگے، فرشتوں کا تانتا بن گیا. جملے سماعت فرمائیے، لم یبقى فی السماوات ملک، آسمانوں میں کوئی ایسا فرشتہ باقی نہ رہا. آسمانوں میں کوئی ایسا فرشتہ باقی نہ رہا جس نے زمین پر آ کر مسجد نبوی کے اس حجرے میں آ کر کوچہ محلہ بنی ہاشم میں، مدینہ منورہ میں مجھے میرے حسین کا پرسہ پیش. توجہات میری طرف ہے، بس زحمت آپ کی تمام کرنے والوں، یہ آخری زحمت سماعت ہے، بات مکمل ہو رہی ہے. فرشتے کتنے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہی سوال ہوا امیر کائنات سے. نہج البلاغہ میں موجود ہے، خطبہ قاصعہ دیکھیے جا کے، یا علی فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ عدد تراب او اکثر، مٹی کے ذرات تمہیں معلوم ہے کتنے ہیں؟ یہ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں. یہ محمود آباد میں کتنے مٹی کے ذرات ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ سائنس نے ایسا کیلکولیٹر ایجاد کیا ہے، ایسا کیلکولیشن کا سسٹم ہے تو بتا دیا. آج تک تو نہیں ہوئی کہ جو روئے زمین پر پائے جانے والے مٹی کے ذرات، ایک مٹھی میں بھی اگر آپ مٹی لیں، کوئی ایسا کیلکولیٹر نہیں جو بتا سکے اس میں کتنی مٹی. مولانا نہج البلاغہ میں فرق جتنے مٹی کے ذرات اتنے فرشتے، او اکثر یا اس سے بھی زیادہ ہیں. یہ تعداد کا بتایا، معین نہیں کیا. اب اگر کوئی مٹی کے ذرات گن سکتا ہے تو فرشتے بھی گن لیں، فرشتے پھر بھی زیادہ نکلیں گے، کم نہیں نکلیں گے. توجہات میرے ساتھ. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آسمانوں میں کوئی ایسا فرشتہ باقی نہ رہا جس نے حسین کے غم میں آ کر مجھے پرسہ پیش کیا. جو بھی فرشتہ آ رہا ہے، یا رسول اللہ، مقتل کے جملے مقتل الہوف، ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، پرسہ پیش. ہر فرشتہ اپنے ہاتھ میں خاک کی شفا لے کر آ رہا ہے، کربلا کی خاک. یا رسول اللہ، یہ وہ خاک ہے، اس پر حسین کو شہید کیا جائے. کائنات کی منفرد ترین مجلس جس میں ہر آنے والا خاک شفا لے کر آ رہا ہے، خاک کربلا لے کر آ رہا ہے. فرشتے کرتے کیا ہے؟ حالات میں نے آپ کو بتا دی، مٹی کے جتنے ذرات اس سے کہیں زیادہ فرشتوں کی تعداد. کرتے کیا ہے فرشتے؟ اللہ اکبر. آپ سارے جتنے بیٹھے ہوئے، خاص طور پہ میرے بزرگ، میرے محترم، انہوں نے زندگی پر مجھ سے سنی، سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھ سے بہتر بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے خطبہ کو سن چکے ہیں. اللہ نے جب سے خلق کیا ہے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے پیدا ہوا ہے لگے ہوئے ہیں، سبوح قدوس سبوح قدوس سبوح قدوس. دوسرا کوئی ذکر نہیں، جہاں سے ذکر سے بات کو شروع کیا تو وہی مکمل کرنے لگا ہوں. ساری زندگی ہزاروں نوری سال گزر گئے، یہ سبوح قدوس سبوح قدوس. کچھ فرشتوں کو دیکھا جب سے اللہ نے بنایا ہے
تب سے لا الہ الا اللہ 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 دوسرے ذکر کی طرف نہیں جاتا. کچھ فرشتوں کو اللہ نے بنایا، ہزاروں نوری سال بیت گئے، جب سے وہ خلق ہوا ہے تب سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں لگا ہوا ہے. کچھ فرشتے جب سے اللہ نے خلق کیا ہے الحمدللہ 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 میں مشغول ہے. کچھ فرشتے جب سے اللہ نے خلق کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ فرشتے جب سے اللہ نے خلق کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کچھ فرشتے جب سے اللہ نے خلق کیا یا حنان یا منان یا حنان یا منان. کچھ فرشتے جب سے اللہ نے خلق کیا حالت قیام میں رب کے ذکر سے مشغول ہیں. کچھ فرشتے جب سے اللہ نے خلق کیا رکوع میں ہیں، رکوع سے سر نہیں اٹھاتے. کچھ فرشتے جب سے اللہ نے خلق کیا ہزاروں نوری سال بیت گئے سجدے میں ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. یہ سارے فرشتے جن میں سے کچھ کے میں نے احوال بتائے، جو سبحون کہہ رہے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہا، جو قدوسون کہہ رہے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہا، جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہا، جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہا، جو الحمدللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہا، جو رکوع میں اس نے رکوع سے سر نہیں اٹھایا، جو سجدے میں ہے اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، جو قیام میں ہے وہ جھکا نہیں ہے. لیکن نبی کا ارشاد یہ ہے میرے حجرے میں کوئی ایسا فرشتہ آسمانوں میں نہ رہا جس نے حسین کا پرسہ پیش نہ کیا ہو. مجھے یہ جملہ کہنے کا حق دیجئے، جو سجدے میں تھا اس نے سجدے سے سر اٹھایا، جو رکوع میں تھا اس نے رکوع سے سر اٹھایا، جو جس ذکر میں مشغول تھا ہر ذکر کو چھوڑ کر فرش عزائے حسین پر حسین کا عزادار بن کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے مجلس حسین؟ عرشی فرش پر آ رہے ہیں اور اتنی اچھی سماعتیں اتنا غور سے سن رہے ہیں. میں شاید منفرد اس حوالے سے ان کی خطابت میں مجھے داد کی زیادہ توقع نہیں ہوتی، لیکن آپ کی آنکھیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، سروں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ لوگ سن رہے ہیں. میں مطمئن رہتا ہوں کہ پبلک میرے ساتھ ہے. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. ایک حسین جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. جتنے انبیاء ہیں 1,24,000، ایک قول 1,48,000، دوسرا قول 3,60,000، تیسرا قول مشہور قول 1,24,000. دو اور قول بھی وہ بعض لوگ نہیں بھی مانتے تو نہ مانے. 1,24,000 انبیاء پر فرشتے آئے یا نہیں آئے؟ آدم سے لے کر خاتم تک فرشتے آتے رہے یا نہیں آتے رہے؟ تاکہ پڑھیے تاریخ بلکہ آپ بہتر جانتے ہوں گے. جب جب فرشتے آئے ہیں توجہ آسمان سے کچھ لے کر آئے ہیں، جنت سے کچھ لے کر آئے ہیں. یہ مجلس حسین ہے. جو بھی آتا ہے اللہ اکبر، جو بھی آتا ہے بانی مجلس کی زمین ہی سے تبرک لے اور توجہ چاہو. جو لا رہا ہے کیا لا رہا ہے؟ خاک شفا. کہاں سے آ رہی ہے؟ زمین کربلا. کس کی زمین ہے؟ حسین ابن علی کی زمین. ہر بندہ خاک میں، ہر فرشتہ خاک لے کر آ رہا ہے کربلا کی. یا رسول اللہ یہ وہ خاک ہے. اللہ اکبر. فرشتے عزادار بن کر آ گئے. ہر فرشتے نے. رسول مبالغہ نہیں کرتے. قرآن نے کہا رسول شاعر نہیں. شاعروں کا کام ہوتا ہے مبالغہ کرنا. رسول شاعر مبالغہ نہیں کرتے. عصمت سے دھلی ہوئی زبان. ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی. وہ نبی جو سوائے وحی کے کچھ نہیں بولتا. وہ نبی کہہ رہا ہے آسمانوں میں کوئی فرشتہ باقی نہ رہا، یعنی کوئی ایک ایسا نہیں ملے گا جو حسین کا عزادار نہ رہا. کوئی ایک ایسا نہیں ملے گا. اب وہ فرشتے جو انگنت ہیں، جن کی تعدادی ہمیں نہیں پتا کتنے فرشتے ہیں، وہ سارے کے سارے عزادار. سمجھیے عزادار کسے کہتے ہیں؟ کچھ ہو نہ ہو عزادار فرشتہ ضرور ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ سمجھیے اللہ نے کتنا بڑا شرف عطا کیا مجھے اور آپ کو جو عزادار حسین ابن علی بن گئے. ذرا عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لئے بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھئے یہ مجالس عزائے حسین ابن علی ہیں جو محل ذکر ہیں. معصوم کا ارشاد ہے اِنَّا اِذَا ذُكِرْنَا ذُكِرَ اللَّهِ. جب جب ہمارا ذکر ہوتا ہے آٹومیٹکلی خود بخود اللہ کا ذکر ہوتا ہے.
کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کہیں اللہ 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 ہو رہا ہے وہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نہیں، جہاں حسین حسین ہو رہا ہے وہاں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں علی علی ہو رہا ہے وہاں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ توجہات ہیں یعنی یہ ساری محافل و مجالس ذکر جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے سب میں آٹومیٹکلی خود بخود اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ بس ایک جملے میں بات کو مکمل کروں گا۔ آج کی اس متبرک مجلس میں کائنات ذکر کر رہی ہے، سب کے سب ذکر میں مشغول ہیں، عزاداروں کا اپنا نصیب ہے اور ذکر کرنے والے کر تو رہے ذکر، لیکن توجہ چاہوں ذکر کربلا میں یزید کے لشکر میں بھی ہو رہا تھا۔ حسین ابن علی پیاسے تھے، وہاں وضو کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی۔ عمر ابن سعد ملعون لعنت اللہ علیہ جو کہ لشکر یزید کا سربراہ تھا، اپنی فوج کو کہہ رہا تھا یا خیل اللہ ارکبی، اے فوج خدا چلو سوار ہو جاؤ۔ اپنی فوج کو خدا کی فوج کہہ رہا ہے، لوگوں سے وضو کروا رہے ہیں، جماعت کی نمازیں پڑھوا رہے ہیں، تو ایک ذکر تو ہو رہا ہے۔ کیا یہ ذکر قبول ہوگا؟ توجہ چاہو، بس آخری پیغام ہے، بات مکمل ہو گئی ہے۔ تمہید جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا وہ اس کو مرحلہ اختتام سے جوڑ دو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں۔ اب یہ جو نہ علی کو مانے نہ حسین کو مانے، سجدوں پہ سجدے ٹھوک رہا ہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، تلاوتوں پہ تلاوتیں کر رہا ہے، اس کے ذکر کا کیا بنے گا؟ توجہات ہیں یا نہیں؟ بات ختم ہو رہی ہے، میرے ساتھ دیجئے گا۔ نمازوں پہ نمازیں پڑھی، گھٹے پڑ گئے پیشانیوں پہ، کٹ ہی نہیں رہے سے گھٹے پڑ گئے۔ پہلے گھٹا دکھتا ہے بعد میں بندہ دکھتا ہے، اتنے گھٹے پڑ گئے نمازوں پہ نماز، لیکن علی دل میں نہیں۔ ماتم حسین کا سینے پہ کوئی نشان ہی نہیں، تصور نہیں۔ یہاں اگر پیشانی پہ رب کے سجدے کا گھٹا ہے، یہاں بھی ایک نشان ہونا چاہیے۔ ماتم حسین ابن علی کا ایک محبت کا نشان علی ابن ابی طالب کے حوالے سے دل میں بھی ہونا چاہیے، وہ نہیں۔ اللہ اکبر تفسیر کے جملے 5ویں صدی ہجری، یہ ہے 14ویں صدی ہجری، 1443ویں ہجری میں ہم لوگ ہیں۔ تقریباً 1000 سال قبل، 1100 سال قبل جو تفسیر لکھی گئی اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اللہ نے حدیث قدسی میں موسیٰ ابن عمران سے کہا، اے موسیٰ میرے دشمنوں سے کہہ دو مجھے یاد مت کیا کر، میرا ذکر مت کیا کر۔ بار اللہ یہ تیرے دشمن ہیں کون؟ ختم ہو گئی گفتگو میری۔ موسیٰ جو تجھے چھوڑ کر مجھ تک آنا چاہتا ہے، جو موسیٰ کو مائنس کر کے اللہ تک جانا چاہتا ہے، جو ہارون کو چھوڑ کر اللہ تک جانا چاہتا ہے، جو نبی کو چھوڑ کر اللہ تک جانا چاہتا ہے، جو حجت خدا کو چھوڑ کر ڈائریکٹ یا اللہ مدد بولے، جو ولی اللہ کو چھوڑ کر اللہ تک جانا چاہتا ہے، جو رسول اللہ کو چھوڑ کر اللہ تک جانا چاہتا ہے، جو علی ولی اللہ کو چھوڑ کر اللہ تک جانا چاہتا ہے۔ اے موسیٰ ان سے کہہ دو مجھے یاد مت کیا کرے، میرے دشمنوں سے کہہ دو مجھے یاد مت کیا کرے۔ اور اللہ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے وعدہ کیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جو میری حجت کو چھوڑ کر، جو میرے ولی کو چھوڑ کر، جو میرے خلیفہ کو چھوڑ کر، جو میرے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ کر مجھ تک آنا چاہے، چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو یہ میرا دشمن جو میرے ولی کا منکر ہے، جو میرے علی کا منکر ہے، یہ نمازیں پڑھ کر یاد کرے گا، میں لعنت بھیج کر یاد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہات ہیں نہیں؟ تو کچھ ایسے بھی ہیں پڑھتے تو نماز ہیں رحمت نہیں برستی،
مسجد کے دروازے پہ بڑا بڑا لکھ دینا اوپر اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بار الہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ رحمت کا دروازہ ٹائل پہ لکھ کے لگانے سے نہیں کھلتا، علی کی محبت دل میں بتانے سے کھلتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر علی کی محبت دل میں نہ ہو، بڑا جتنی بڑی ٹائل لگا دو، اسی ٹائل کے اوپر سے لعنت برستی ہے، یہ دشمن علی۔ ٹائل پہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل میں علی ہونا چاہیے۔ جن کے دل میں علی نہیں تھا، جو دشمنان اہل بیت تھے، انہوں نے آل محمد پہ ظلم و ستم ڈھایا۔ بات کو مختصر کر دیا، میں نے مکمل کر دیا۔ یہ شب شہادت سے امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ ہے۔ خلفائے بنو عباس نے جہاں ڈھیروں ستم ڈھائے، وہاں ایک ستم یہ تھا کہ ہمارے ائمہ کو ان زندانوں میں ڈالا، ان قید خانوں میں قید کیا جن قید خانوں کے، جن زندانوں کے زندان بان داروغہ جو ہوا کرتے تھے، وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو علی علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ بڑا ستم ہے، بڑی مصیبت ہے۔ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام 22 سال جوانی کا عین مبارک سن، اس میں منصب امامت پر فائز ہوئے، 28 سال میں شہادت ہے، 6 سال دورانیہ ہے امامت کا۔ عالم عجیب و غریب عالم ہے، شب شہادت ہے، اس لیے جملے پڑھ رہا ہوں۔ اور آج آنے سے پہلے جب کتاب دیکھ رہا تھا کہ آج شب میں نے یہ مصائب پڑھ رہے ہیں، یقین جانیے میں کتاب دیکھ رہا تھا اور بے اختیار آنسو بہ رہے تھے۔ آپ سارے کے سارے بیٹھے ہیں، جس امام کی رعیت ہے، امام زمانہ کے بابا کا ذکر ہے۔ امام زمانہ کے بابا کے مصائب سننے آئے ہیں، بس ایسے سنیے گا کہ امام زمانہ خوش ہو جائے۔ یہ لوگ میرے بابا کو رونے آئے ہیں، میرے بابا کے غم میں یہ لوگ آئے ہیں۔ عزادارو جملہ کتاب میں لکھا ہے، جس گاڑی میں آیا ہوں وہاں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ میرے مولا امام حسن عسکری جب گھر سے باہر نکلتے تھے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے اصحاب سے کہتے تھے، میرے جتنے چاہنے والے ہیں انہیں کہہ دو کوئی مجھے سلام نہ کرے۔ مولا کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ لوگ مجھے سلام کریں گے بعد میں ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، میں نہیں چاہتا کوئی مجھے سلام کر کے اپنے لیے تکلیفیں خریدے۔ دوسرا جملہ اس سے زیادہ عجیب، کہنے لگے اگر کوئی رستے میں میرا دشمن مجھے گالی دے، خبردار میرا کوئی چاہنے والا جواب نہ دے۔ کیا گزرتی ہوگی شیعوں کے دل پر، کیا گزرتی ہوگی چاہنے والوں کے دل پر، سلام کر نہیں سکتے، اور اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے جواب نہیں۔ جواب کیوں نہ دے؟ میں نہیں چاہتا تم جواب دو، تمہارے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو جائے۔ اجرک اللہ یا صاحب العصر والزمان۔ مولا آپ کے بابا کے غم میں بیٹھے، مصائب عجیب ہے، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی سختیاں۔ 22 سال نظر بندی، 22 سال قید و بند کی صعوبتیں، کہہ دینا آسان ہے، بہت مشکل ہے حقیقت میں۔ عزادارو میرے مولا معتز باللہ حکومت عباسی کے دور میں، خلیفہ بنو عباس کے دور میں ہے، اور ایک شیعہ کو اطلاع ملی کہ معتز باللہ لعنت اللہ علیہ جو عباسی خلیفہ ہے، اس نے اپنے کارندوں سے کہا کل حسن عسکری کو لے جا کر کوفے کے رستے میں کسی سنسان مقام پر جگہ دیکھ کر گلا کاٹ کر پھینک دے۔ شیعہ سنے کیسے برداشت کرے گا؟ روتا ہوا مولا کی خدمت میں پہنچا، مولا بڑی بری خبر ہے، مولا میں بڑا پریشان ہوں، مولا میں بڑا غمزدہ ہوں۔ کیا ہو گیا؟ کہ معتز باللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کا گلا کاٹ کر کوفہ کے کسی سنسان رستے میں پھینک دیا جائے۔ مولا نے اپنے شیعہ کو روتے ہوئے دیکھا، گھبرا مت، پریشان مت ہو، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میری شہادت ہو، مجھے معلوم ہے یہ معتز کچھ نہیں کر سکتا۔ 3 دن گزرے، معتز باللہ کو ترکوں نے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد آیا معتمد عباسی لعنت اللہ علیہ، بنو عباس کا وہ خلیفہ جس نے مولا پہ سختیوں کو اور بڑھا دیا۔
چن چن کے ان قید خانوں میں ڈالا جہاں پہ دشمنان علی تھے، لیکن یہ اخلاق حسن عسکری تھا۔ جب اس زندان سے نکلتے تھے، وہ جو کل تک ناصبی تھا، وہ جو کل تک مولا علی کو گالیاں دے رہا تھا، آج وہ اپنا رخسار میرے مولا کے پنجے پہ رکھ کے کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کی جب کی شان میں بڑی گستاخیاں کی، مولا مجھے بخش دیجیے، آج کے بعد میں آپ کا مومن ہوں، میں آپ کا موالی ہوں۔ ایک زندان بان کے پاس گئے، اس کی زوجہ نے زندان بان سے روتے ہوئے کہا میں نے اس مرد خدا کو سوائے عبادت کے کچھ کرتے نہیں دیکھا، میں نے اس بندے خدا کو مسلسل تلاوت کرتے دیکھا ہے، تو کیوں اس کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رگڑنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا دیکھ آج میں کیا کرتا ہوں، درندے بلوائے گئے، وحشی حیوانات بلوائے گئے، شیر بلوائے گئے، آج حسن عسکری کو ان کے سامنے ڈال دیں گے، حسن عسکری کے ٹکڑے بھی نہ ملیں گے۔ عزادار و تاریخ نے یہ جملے لکھے، حسن عسکری کو ڈالا گیا اس زندان میں جہاں چاروں طرف حیوانات تھے، درندے تھے، شیر تھے، لیکن وقت نماز لوگوں نے دیکھا حسن عسکری مسلح بچھا کر نماز میں مصروف ہو گئے، سارے حیوانات طواف کرتے رہے، ساری دنیا کو پتا چل گیا یہ حجت خدا ہے، یہ نور خدا ہے۔ آخر میں وہ وقت بھی قریب آیا جب معتمد عباسی نے کھانے میں زہر ملا کر میرے مولا کو دیا۔ عزاداروں میں یہ جملے کیسے پڑھوں؟ 8 دن میرا مولا تڑپتا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، گریے میں کمی نہیں کرنی، میں نے کہہ دیا یہ میرے مولا اور آپ کے مولا وقت کے امام زمانہ کے بابا کا ذکر ہے۔ کوئی آنسو بہانے میں کمی نہ کرے، کسی کی آنکھ خشک نہ کرے، کوشش کرے کہ آج کی مجلس میں آنسو آ جائے، امام زمانہ کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ 8 دن میرا مولا تڑپتا رہا ہے، 8 دن کبھی دائیں کروٹ پر تڑپ رہے ہیں، کبھی بائیں کروٹ پر تڑپ رہے ہیں۔ عزاداروں عجیب جملے ہیں۔ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کو حکم دیا، نرجس وہ دوا جو مجھے سکون دیتی ہے، اس کیفیت میں جب زہر دیا جا چکا ہے مولا کو، وہ دوا تیار کرو۔ پانی ابالا گیا، پانی کھولایا گیا، مستقی نامی دوائی ہے ڈالی گئی۔ بی بی فرماتی ہے میں دوا لے کر چلی، مقتل کے جملے ہیں لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں۔ عزاداروں میں نے وہ پیالہ میرے مولا کے ہاتھ میں دیا، اس پیالے میں دوا تھی، وہ پانی تھا، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے حسن عسکری نے پیالہ تھاما، پیالہ لبوں سے ٹکرا رہا تھا، میرا مولا پانی پینے کی سکت نہیں رہا۔ نرجس میرے لال مہدی کو بلا دو۔ دوڑتی ہوئی مادر امام زمانہ سلام اللہ علیہ دوڑی سرداب غیبت کی طرف، دوڑ کر آواز دی بیٹے مہدی بابا بلا رہے ہیں۔ 5 سال کا سن ہے، امام زمانہ سرداب غیبت سے برآمد ہوئے، دوڑتے ہوئے بابا کی طرف روانہ ہوئے۔ حسن عسکری نے اپنے لال کو دیکھا، عزاداروں جملے عجیب ہے، پکار کے کہا یا سیدہ اہل بیت، اے میرے گھر کے سردار، اے میرے خاندان کے سالار، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ عشق بھی اللہ، آخری جملہ زحمت تمام کر دی میں نے، میرے بیٹے مہدی مجھے پانی اپنے ہاتھوں سے پلا دو۔ خدا کی قسم میں جملہ احتیاط سے کہہ رہا ہوں، اگر نہ لکھا ہوتا، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، میں نہ پڑھتا۔ ایک ہاتھ سے، ننھے ہاتھ سے امام زمانہ نے پانی کا پیالہ لیا ہے، دوسرے ہاتھ سے کتاب دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، دوسرے ہاتھ سے اپنے بابا کے لبوں کو کھولا ہے۔ ہائے میرا مولا ذرر کتنا، لبوں کو کھول کے پیالہ رکھا، میرے بابا یہ پانی پی لو بابا، بس پانی پلایا۔ حسن عسکری نے آخری نماز ادا کی، سکنا انینو وعرقا جبینو، میرے مولا کی ہچکیاں بندی ہے، سانسیں رکی ہیں، پیشانی پہ پسینہ آیا، گھر سے گریے کی آواز بلند ہونے لگی، واہ امامہ، واہ مظلومہ، واہ مسمومہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام زمانہ کے بابا دنیا میں نہ رہے، آخری جملہ میں کہوں گا
مولا یہ زیارت الہیہ آپ ہی کا قلم ہے، یہ زیارت الہیہ آپ ہی کی زبان ہے، آپ ہی اپنے جد مظلوم میں روتے رہے مولا۔ کوئی دن حسین کے دن جیسا نہیں، باپ نے پانی مانگا بیٹے نے پلا تو دیا، کربلا میں حسین تڑپتے رہے واللہ لقد تفتدا کبدی من العطش، خدا کی قسم میرا جگر پیاس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کوئی پانی پنا لے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. ما طمع حسين